اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج جو حکومت سत्ता میں ہے، جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری طاقت ہے، ہمارا غلبہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس وقف کے قانون کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو سत्ता میں ہے وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو سبق، جو اسپرٹ، جو روح مساجد کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے مسلمانوں میں پھونکی جا رہی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ ہمارا اتحاد مال کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ میر سارق جو غداری کیا تھا اپنے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، وہ مال کی وجہ سے کیا، بلکہ مسلمان رہے اس دنیا میں، اس ہندوستان میں رہے، لیکن وقار نہ رہے۔ آ رہے تھے جو قانون بن رہے تھے اس پر بات کی گئی۔ اس کے بعد 2013 میں ایک مضبوط اور وقف کی جائیدادوں کو تحفظ دینے والا قانون عمل میں لایا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج جو حکومت سत्ता میں ہے، جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری طاقت ہے، ہمارا غلبہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس وقف کے قانون کو تبدیل کر دیا جائے۔ جو قانون بنایا گیا تھا 2013 میں، اس قانون کی دھجیاں اڑائی جائے اور اسی قانون کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ 40 ایسے نئے قوانین بنائے جائے جس سے یہ ہو جائے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے۔ جب بھی حکومت چاہے، جس پر بھی چاہے، وہ جائیدادوں کو خرچ کر سکتے۔ جسٹس سشانت کمار ایک نامی جسٹس گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے۔ سشانت ایک قبیلے کا نام ہے۔ انہوں نے 2011 میں ایک رپورٹ دی تھی اور ان کا سروے آیا ہے۔ سچر کمیٹی ایک سروے کی تھی کہ اس کے اندر سشانت کمار کا ایک لفظ لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں وقف پراپرٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس کا کرایہ وصول کیا جائے تو 22,000 کروڑ روپے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کرایہ اس کا وصول کیا جائے تو 22,000 کروڑ وصول ہوتے ہیں۔ اس وقت کے 22,000 یاد رکھیے، اس کے 22,000 کے بجائے وقف کو کتنا آ رہا ہے؟ 1,056 کروڑ کچھ آ رہا ہے وقف کو، اس زمانے کے حساب سے۔ اگر یہ جو مالیت وقف کو جائیداد کے ذریعے سے آ رہی ہے، اگر وہ ہمارے مسلم طلباء میں تعلیم کے لیے خرچ کیے جاتے تو ہمارے بچے اچھے گریجویٹ بنتے، اچھے تعلیم یافتہ بنتے۔ اس کے بجائے ان اوقاف کو ختم کر کے، ان جائیدادوں کو ختم کر کے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے کوئی وقار باقی نہیں۔ مسلمانوں کو ختم کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ مسلمان رہے اس دنیا میں، اس ہندوستان میں رہے، لیکن وقار نہ رہے۔ ہم جس طرح ان کو استعمال کرنا چاہیے وہ استعمال کریں۔ اسی لیے تو آج ہمارا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ زیادہ تر بھرتی انہیں کی ہو رہی ہے۔ تعلیم ہمارے پاس مضبوط نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ تر لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو بابری مسجد کا کیس ہم ایک غیر سے لڑانے کی نوبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ ایک فرقہ تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک ٹیم جو کہ آل انڈیا سجادہ نشین کے نام سے ہے، جو درگاہوں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سجادہ نشین۔ ان لوگوں نے اس وقت کی سرکار کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دی ہے۔ اب جو یہ سرکار قانون لا رہی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور سارے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ ہمارا اتحاد مال کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ میر سارق جو غداری کیا تھا اپنے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، وہ مال کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، لیکن اس کے بعد کہا تھا کہ وَلِأُمَّتِي فِتْنَةُ الْمَالِ، لیکن میری امت کا فتنہ مال رہے گا۔ مال کی وجہ سے ہر کوئی تبدیل ہو جائے۔ میر صادق نے اپنوں کے ساتھ غداری کی تھی مال کی وجہ سے، میر جعفر نے اپنوں کے ساتھ غداری کی مال کی وجہ سے، کہیں
وجہ سے، چند کوڑیوں کی وجہ سے ہم اپنے ضمیر کو بیچنے پہ مجبور ہو جائیں. ہم متحد رہیں، انشاءاللہ اتحاد میں ہی ہماری کامیابی رہے گی. اور جو سبق مسجدوں سے اور مدرسوں کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اس کو اہمیت کے حامل رکھیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. اسپین ہمارا اسلامی ملک تھا، غرناطہ یہ اسلامی ملک تھا، لیکن وہاں پر آج اسلام کا نام لیوا کون بھی نہیں. غرناطہ وہاں پر اسلام کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی ملک اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو خاتمہ ہو گیا. غرناطہ اسلامی ملک اس کے باوجود بھی خاتمہ ہو گیا. ہندوستان کی آزادی کے بعد یہاں سے ایک پارٹی نے غرناطہ اور اسپین کے لیے چند کی ایک ٹولی بنا کر، ایک جماعت بنا کر اسپین بھیجا اور غرناطہ بھیجا. جاؤ وہاں جا کر معلوم کرو کہ کس طرح مسلمان غلبہ ہونے کے باوجود کس طرح ان کا خاتمہ کیا گیا. تو جو کمیٹی وہاں گئی تھی، جو جماعت وہاں گئی تھی، ان لوگوں نے ایک بات کہی کہ سب سے پہلے یہودیوں نے یہ کام کیا کہ ان کے جو علماء تھے، جو ان کے رہبر تھے، ان کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی. اس کے بعد مسجدوں سے، اس کے بعد جو ان کے رہنما جس چیز کی بھی سبق، جس چیز کی بھی تعلیم ان کو دیتے، اس کو وہ لوگ لائٹ لیتے تھے. اس کی وجہ سے ہم ان کا خاتمہ کرنے میں آسانی. تو سب سے پہلے جو سत्ता میں ہے وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو سبق، جو اسپرٹ، جو روح مساجد کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے مسلمانوں میں پھونکی جا رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد مسلمانوں کو ہم جس طرح اسے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے